حضرت سیدی محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو تفصیلات بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ علوم شریعت اور علم فقہ، تفسیر، حدیث وغیرہ حاصل کرنے کے بعد اپنے دل کو باطنی علوم سے منور کرنے کے لیے ایک بزرگ کی خدمت میں آپ پہنچے، وہ ہیں حضرت سید محمد بادشاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ لوگ ان کو اپنے وقت کا قطب اور ابدال میں شمار کرتے تھے، اور آپ کی جس قدر تعریف و توصیف کی جائے کم ہے کہ حضرت سید محمد بادشاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ طریقت اور پیر طریقت ہیں۔ آپ کا مزار مبارک سعید آباد میں ایک قبرستان کے احاطے میں موجود ہے، حضرت سید شاہ مستان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس ہے۔ تو حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ تقریباً لکھا جاتا ہے کہ آپ نماز فجر اپنے پیر و مرشد صاحب قبلہ کی مسجد میں ادا فرماتے تھے، حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ، اور کبھی کبھار مسجد چوک میں بھی نماز فجر ادا کر کے اپنے شیخ کے پاس حاضر ہوتے اور وہاں پر ذکر و شغل میں مصروف ہو جاتے، اور شیخ آپ کی طرف مکمل توجہ فرماتے۔ نماز اشراق و چاشت کے بعد تقریباً 10 بجے وہاں سے آپ واپس ہوتے اور ضروریات وغیرہ سے فارغ ہو کر پھر مراقبے میں مصروف ہو جاتے، اور ظہر کی نماز کا جب وقت آتا تو آپ حضرت محدث دکن مسجد تشریف لاتے، اور اس مسجد میں جب آپ ظہر کے لیے تشریف لاتے تو مغرب کے بعد پھر گھر واپس ہوتے۔ اس سے پہلے آپ اپنے گھر عام طور پر واپس نہیں ہوتے، اور رات کا کھانا تناول فرمانے کے بعد پھر مسجد میں آ کر نماز عشاء ادا فرماتے۔ نماز عشاء سے لے کر آدھی رات تک ذکر میں یا نصیحتوں میں، مریدین کی نصیحت اور ان کی تربیت میں مصروف ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد گھر تشریف لا کر استراحت فرماتے ہیں۔ پھر رات میں 2 بجے تہجد کے لیے آپ اٹھ جاتے، پھر تلاوت قرآن فرماتے، دعا و مناجات کا سلسلہ، آہ و زاری کا سلسلہ جاری رہتا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر آرام فرماتے لیٹ کر، نماز فجر کی پھر تیاری میں مشغول ہو جاتے۔ اس کے بعد حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ فجر کی تیاری کرتے، اپنے شیخ محترم کے مسجد میں وہاں سعید آباد پہنچتے، جو اس وقت شہر کے باہر کا علاقہ سمجھا جاتا تھا، جو دبیر پورے کے راستے سے بیرون شہر کا دروازے کے باہر کا علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ یہ معاملہ، یہ جو فاصلہ ہے تقریباً یہ 4 میل کا فاصلہ آپ کے مکان سے ہوا کرتا تھا۔ آپ اسے روزانہ پیدل طے کیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ اپنے شیخ محترم کی مسجد میں نماز فجر ادا کر کے چاشت تک ذکر و شغل میں مصروف ہونے کا معاملہ 20 سال تک مسلسل حضرت محدث دکن نے جاری فرمایا۔ اب یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 20 سال کی صحبت شیخ کی یہ بہت زیادہ رنگ لاتی ہے۔ اسی لیے ہم بڑے بڑے اکابر بزرگوں کی زندگیوں کا جب مطالعہ کریں گے اور پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، جیسے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ طریقت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں 20 سال اس طرح گزارے کہ آپ سفر میں ہوتے تو سفر میں ساتھ ہوتا، حضر میں ہوتے تو حضر میں ساتھ ہوتا، اور آپ کے لیے کھانا تیار کرتا۔ حضرت غریب نواز فرما رہے ہیں میرے شیخ کے لیے میں کھانا تیار کرتا، اور وہ کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے، جب آپ طلب فرماتے تب گرم رہے، اس لیے آگ کی ایک انگیٹھی ہوا کرتی تھی جس میں آگ کے شعلے ڈال دے کر اس پہ کھانے کا برتن بگونا وغیرہ رکھ دیا جاتا تھا، ہانڈی رکھ دی جاتی تھی، وہ آپ فرماتے ہیں سر پہ رکھ کر میں اپنے شیخ کے ساتھ رہا کرتا تھا، یہ اس لیے تاکہ جب بھی آپ کو کھانے کی ضرورت پڑے میں گرم کھانا آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ تو ایسی صحبت 20 سال تک حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کی صحبت میں گزارے ہیں۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے شیخ محترم حضرت سید محمد بادشاہ بخاری علیہ رحمۃ و رضوان کی صحبت میں گزارے ہیں۔ تو آپ لکھا جاتا ہے کہ حیدرآباد شہر میں حضرت بخاری شاہ صاحب قبلہ کے بے شمار مرید تھے، لیکن آپ کی فطری صلاحیت اور تجلیات و استقامت علی شریعت اور اتباع سنت و ریاضت اور مجاہدت شاقہ کے اعتبار سے حضرت ممدوح یعنی محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ پر آپ کی خاص نظر کرم تھی، اور پھر حضرت بادشاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت سے بھی سرفراز فرمایا،
مسند خلافت کے ساتھ عبا و امامہ بھی سرفراز ہوا، جس کو آپ زیبتاً فرما کر گھر تشریف لائے تو آپ کی حالت دیگرگوں اور مجذوبانہ کیفیات پیدا ہو گئی تھی۔ ہوش و حواس قائم نہ تھے، نماز کے علاوہ اور کسی بات کا خیال نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت پیر و مرشد صاحب قبلہ کی توجہ گرامی سے بتدریج سکون حاصل ہوا اور سابقہ حالت پلٹ کر آئی۔ تو حاضرین، یہ کیفیتیں ہوا کرتی ہیں بزرگان دین کی، یعنی بہترین تربیت کرنے کے بعد تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح کے مقامات پر فائز کرنے کے بعد شیخ محترم اپنے مرید کو خلافت عطا فرماتے تھے، اور اس خلافت جبہ و دستار کا اثر یہ ہوا کرتا تھا کہ شیخ کے اس خلیفہ اور مرید پر جذب کی کیفیتیں طاری ہو جایا کرتی تھی۔ تو خلافت یہ کیفیتوں کا نام ہے، صرف جبہ و دستار پہننے کا نام خلافت نہیں ہے۔ جبہ و دستار کے ساتھ وہ دستار اور اپنے شیخ کے اس جبے کی برکتوں کو اپنے قلب سے محسوس کرے اور اس قلب میں ان کی نورانی کیفیتیں منتقل ہو جائیں۔ تو یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب کہ کسی کا دل اس قابل ہو، تو وہ تربیت اس طرح کی کرنے کے بعد میں خلافتیں عطا فرماتے تھے۔ اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت تھی کہ آپ اپنے شیخ کے زمانے میں ہی پیری مریدی کا سلسلہ جاری رکھیں، مگر حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ ادب کی خاطر اپنے شیخ کے زمانے میں پیری مریدی کا سلسلہ آپ نے شروع نہیں کیا۔ اگر کوئی آپ سے بیعت کی خواہش کرتا تو آپ اپنے رہنمائے صادق سے رجوع فرماتے۔ البتہ حضرت بادشاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ نے پیری مریدی کا سلسلہ آغاز فرمایا۔